ہے کہ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے امتیوں کے احوال سے باخبر ہے. تو جب ہم آپ کی اولاد پاک کے لیے یہ نظر نیاز پیش کر رہے ہیں تو مکین گنبد خضرا بھی تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہو جائیں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ یقیناً ایسے ہی ہے. میں اس بارے میں کچھ روایات چونکہ وقت کی قلت ہے میں پیش کرنا چاہتا تھا. ارشاد تو کریں پیش، جلدی کریں ذرا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کا اپنا عمل اور آپ کے والد گرامی قدر کا عمل، چونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کنڈوں سے ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. کانا جعفر ابن محمد یطعم حتی لا یبقى لعیالہ شیء، لوگوں کو کھلاتے تھے اتنا زیادہ، اتنا کہ یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا تھا. واہ، یہ امام ابو نعیم نے روایت بیان کی. ٹھیک. اسی طرح آپ اپنے والد گرامی قدر کا عمل بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے کھانے کے 3 حصے کر لیا کرتے تھے. ایک غریبوں کو کھلاتے تھے، ایک دوستوں کو کھلاتے تھے، ایک اپنے گھر کے لیے بچا لیتے تھے. ٹھیک. اب یہ 2 چیزیں ہوں گی. اب میں بطور خاص آنا چاہوں گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اتنی مشہور روایات نہیں ہے جو اب میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد اسی لیے تو آپ کو بلاتے ہیں ہم. ہاں جی، یہ جو حلوہ شریف ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلوے کا اور اہل بیت کا بڑا گہرا تعلق. اچھا جی. اس میں سب سے پہلی بات جو تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے اور دیگر تفاسیر کے اندر موجود ہے، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی اور اس وقت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلوہ پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے حلوہ قبول فرمایا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، حسن کو بلا کے لاؤ، حسین کو بلا کے لاؤ. یہ حلوے کا تعلق آیت تطہیر کے ساتھ. اور پھر یہ روایت کا باہر اظہار کب ہوا کہ حلوہ پیش کیا گیا؟ یہ اس وقت اظہار ہوا جب حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی ہے، تو یہاں اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ موجود تھیں. آپ نے یہ خبر سنتے ہی اس وقت لوگوں کو بتایا کہ یہ آیت تطہیر کے مالک تھے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. اس وقت آپ نے بتایا کہ یہ وہ ٹائم ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور کی خدمت میں حلوہ پیش کیا. اگلی روایت، ٹھیک. حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ان کی شہادت کے بعد حاضر ہو، ٹھیک. اور عرض کیا آقا میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک حوض کوثر اور بہت وسیع و عریض ہے، اس بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اتنا وسیع و عریض ہے، اتنا وسیع و عریض ہے کہ میں اپنے ہر محب کو اس پہ لاؤں گا اور اپنے گھر والوں کو تو زیادہ لاؤں گا. یہ سارے کے سارے حوض کوثر پر آئیں گے. یہ اتنی بشارت کی خبر تھی، خوشخبری تھی کہ حضرت امیر حمزہ کی زوجہ محترمہ جو رشتے میں حضور کی چچی لگتی تھی وہ آپ کی خدمت میں حلوہ پکار لائے. آپ نے وہ حلوہ تناول فرمایا. یعنی اس موقع پر بھی یہ اہل بیت کے ساتھ اس کا تعلق نکل رہا ہے. پھر آپ آگے آئیے، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آپ ایک، اور یہ روایت جو میں اب دے رہا ہوں یہ امام ذہبی نے بیان کی تاریخ اسلام میں. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے، یہ ایک مرتبہ باہر تشریف لے کر گئے اور محمد بن موسیٰ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے جب ہم باہر گئے، ایک مزرعہ تھا، سایہ ایک علاقہ تھا، اس کی طرف ہم گئے. صبح کا ٹائم اور سردیاں بہت زیادہ، ٹھنڈ بہت زیادہ. ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو ایک غلام آیا، اس کے سر پہ کوئی مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، کدھر کوئی ہنڈیا تھی یا کوئی اور بڑی چیز تھی، تو اس کے اوپر سے ہم نے دیکھا بھاپ نکل رہی ہے. تو جب وہ انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا کہ یہ جو ہستی ہیں ان کی کنیت کیا، تو بتایا گیا ابو الحسن امام موسیٰ کاظم کی. انہوں نے کہا میں ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے گئے تو انہوں نے وہ پیش کیا، وہ حلوہ تھا. وہ حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کے پاس ادھر جو موجودین تھے خصوصاً بچے، آپ نے فرمایا یہ ان بچوں کو دو تاکہ یہ
حلوہ تناول فرمائے یہ آپ نے تقسیم کروایا اور امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں لکھنؤ کمال ہے جی علامہ صاحب، اچھا واہ اس ماشاء کے بعد جب یہ معاملہ، یہ بڑی طویل روایت ہے، لیکن آپ نے پھر اس کے ساتھ، اس نے پھر آپ کی خدمت میں لکڑیاں پیش کی، پھر آگ پیش کی، وہ سارا اہتمام آپ نے، اور میں چلو اب ہم مکہ چلتے ہیں عمرہ ادا کرتے ہیں. یہ سارے وہاں پہنچے، اس کا مالک وہاں پہنچا ہوا تھا اس پورے مزرعہ کا. تو جب وہاں پہنچا تو آپ نے کہا تھا یہ مجھے وہاں پر تم نے یاد دلانا ہے، اور جب وہاں گئے تو آپ نے فرمایا اس کا مالک فلاں، اس کو بلا، اس کو جا کے کہنا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، کہاں پہ وہ موجود ہے پتہ کر کے آؤ. انہوں نے کہا میں اس کو بلا لاتا ہوں. فرمایا حاجت مجھے ہے، اس کو نہیں ہے. تو جب یہ پھر ادھر گئے ہیں، وہ مل گیا، آخر کار اس کو پتہ چلا تو وہ خود چل کے آگے. امام نے فرمایا یہ اس طرح کیوں کیا، مجھے جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا نہیں حضور یہ میں سب کچھ آپ کا ہوں، غلام کو آنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا وہ فلاں فلاں غلام جو ہے وہ تمہارا اس طرح موجود ہے. انہوں نے کہا اس نے ہمیں خوش کیا ہے تو ہم وہ لینا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس وقت 1000 دینار دے کر وہ زمین بھی لی اور وہ غلام بھی لے لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا. یہ ہے ان کی خدمت میں حلوہ پیش کرنے کی برکت. اسی طرح امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ عمل بھی، ایک اور غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے بیان کیا. اس نے آپ کی خدمت میں ایک برتن کے اندر حلوہ پیش کیا اور آپ نے وہ قبول کیا. حلوہ قبول فرما کر آپ نے وہ برتن دینار کے ساتھ بھر دیا. آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ میری طرف سے تحفہ ہے. تو یہ اس طرح اور بہت سی روایات ہیں. اب بھی وہ بھرتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں. بالکل بھرتے ہیں. کوئی صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح نظریہ اور اخلاص کے ساتھ، اور رزق حلال سے. ہاں یہ بھی ذرا کر دیں، یہ جو کنڈے کا ختم ہے یہ رزق حلال سے ہونا چاہیے. ان اللہ لا يقبل الا بالطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا حرام مال میں سے صدقہ کرنا، آپ نے فرمایا وہ ناپاکی کو پیشاب سے پاک کرنے کے مترادف ہے. اچھا، یعنی جس طرح وہ پہلے ناپاک تھا، پیشاب کے ساتھ پاک کرنا چاہا تو اور ناپاک ہو گیا، اس کی ناپاکی پھیل گئی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے علاوہ کوئی میں نے قبول بعض نہیں. لوگ دیکھے ہیں جو رزق حرام، مثلا کوئی بڑا افسر ہے تو وہ اپنے چھوٹے کو کہہ رہا ہے، مثلا کوئی ڈی آئی جی ایس پی ہے تو وہ تھانے دار کو کہہ رہا ہے یار یہ تم نے اہتمام کرنا ہے، ہم نے کنڈے کا ختم دلانے سارا تم. اس طرح کے بھی لوگ میں نے دیکھے. جی تو اسی طرح میں ایک اور روایت تاجیلاً عرض کر دوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک لگی ہوئی تھی، رات کا ٹائم تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک تھی، کھانا تو کوئی تھا نہیں. تو اس وقت یہ ہوا کہ میں، طویل روایت ہے، میں مسجد میں آیا، میں نے نماز پڑھنی شروع کی. آپ نے فرمایا نماز تو پہلے پڑھ چکے وہ ساری کیفیت. تو اس وقت آقا کی خدمت میں ایک شخص نے حلوہ پیش کیا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اور باقی اصحاب صفہ کو کھلایا اور اس کے بعد فرمایا چلو یہ جا کے آل محمد کو دے کے آؤ، سبحان حضور کے گھرانے میں. تو اس لیے یہ کنڈوں کے ختم کے اندر جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ خصوصاً حلوہ شریف کا، تو اس کے اندر یہ بیس ہے کہ اس کا تعلق ہے اہل بیت. علامہ صاحب آپ گولڈ میڈل جو ہے نا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کمال.